السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے، تو چند اسباق جو ہیں اور چند مسائل رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر و عافیت سے، صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا اور اس میں روزہ رکھنا اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی نشست میں نیت کے متعلق چند باتیں میں نے بیان کی تھیں کہ ابھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے میں کچھ دن باقی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میرا بندہ جب نیکی کی نیت کرتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب دے دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا کرم ہے، رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت کرنے پر نیکی کا ثواب تو دے رہے ہیں، لیکن اگر کسی گناہ کی نیت کریں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روک دیتے ہیں کہ ابھی اس نے کیا نہیں ہے، تو اس لیے ابھی لکھنا بھی نہیں، ابھی تو اس نے سوچا ہے یا ارادہ کیا ہے اس نے۔ تو نیکی کے قریب اگر وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا تو ثواب اس کو مل چکا ہے ایک نیکی کرنے کا، سوچنے کا، نیت کرنے کا، اور اب جب وہ نیکی کے قریب جاتا ہے، نیکی کا ارادہ مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتے کہ وہ نیکی کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اور پھر جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو میں اس کو اس ایک نیکی کے بدلے اس کو 10 نیکیاں دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو 70 نیکیاں دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکیوں میں شمار کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر دیں۔ تو ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زیادہ نیکیاں دے رہے ہیں۔ اس کے برعکس دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کے معاملے میں، اب وہ شخص اس نے گناہ کی نیت کی ہے، نہیں لکھا گیا، گناہ کا ارادہ جہاں پہ کیا تھا یا جس چیز کے لیے کیا تھا وہاں بھی پہنچ گیا، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دے کہ ابھی اس نے کیا ہی نہیں ہے، ابھی نہیں لکھنا۔ اب وہ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس نے گناہ کیا بس اتنا ہی لکھنا ہے، اس کو بڑھا کے نہیں لکھنا۔ اور پھر یہاں تک کہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ اس پہ توبہ بھی کر لے گا۔ اور اسی آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی فَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی آگے والی جو آیت ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلُهَا، کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کی مثل اس کا لکھتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں فرشتوں سے کہ اس نے اتنا کیا ہے تو اتنا ہی لکھو۔ اور اب آگے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس طرح میں نے کہا کہ ہمیں نیت جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے اور اس مہینے میں نیکی کرنا اور روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کیا فرما رہے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے فرشتوں کہ اس کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے، تو تم اس کے متعلق لکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ جب بندہ میرے پاس آئے گا، اس کو میں اس کا اجر، اس کے روزے رکھنے کا تب دوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کے متعلق ایک چھوٹا سا اجر یہ بھی بتا دیا
کہ روزے داروں کے لیے دو قسم کی خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اس کی یہ ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری اس کی خوشی یہ ہے کہ جب وہ میرے پاس آئے گا، میرے سے ملاقات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق تھوڑا سا جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق تھوڑا سا بیان کر دیا کہ اس کی خوشی یہ ہے ابھی تھوڑی سی، باقی اس کا اجر کیا ہے، باقی اس کی خوشی کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس دن ہمارا حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو حساب سے محفوظ رکھے، کیونکہ کھاتا کھول گیا تو مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہم سب کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ اس کا جو اجر ہے روزے کا اور اس کی نیت کرنے کا، تو یہ ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ لازمی کریں۔ اور اب اس کے آگے جو ہے وہ نیت کے کچھ الفاظ جو ہم بولتے ہیں، یا اس کے متعلق جو دعاؤں کے متعلق ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی نشست میں بتاؤں گا۔ پہلے تو میں رمضان میں اس کے متعلق بتاتا تھا دعاؤں کی یا نیت کے متعلق، لیکن یہ مین چیز ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ لوگ ابھی سے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ نیتیں آپ پہلے پڑھنا شروع کر دیں، پہلے کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں کہ نیت کے کلمات ہیں یا نہیں ہیں، دعا کون سی ہے اور صحیح حدیث کے ساتھ دعا کون سی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق اگلی نشست میں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا جو اس نے اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔